خبروں کی تفصیلات شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کو اپوزیشن پر سخت وار۔ راولپنڈی میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، نواز شریف کی سیاست نسلا ٹاور اور پیپلز پارٹی کی سیاست تجوری ہائٹس کی طرح گرے گی۔ فضل الرحمان ہمارے ساتھیوں کے پاس مدد لینے کو چلے گئے، سارے گندے اکٹھے ہو کر اسلام آباد آؤ، ہم ایک ٹھوکر میں مار دیں گے۔ لاہور میں بڑی سیاسی جماعتوں کی بڑی بیٹھک۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی ماڈل ٹاؤن میں شہباز شریف کی رہائش گاہ پر لیگی قیادت سے ملاقات۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کے ساتھ ساتھ حکومت مخالف تحریک پر مشاورت مکمل کر لی۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو نے شہباز شریف کی زورانے کی دعوت پر ماڈل ٹاؤن کا دورہ کیا۔ اپوزیشن لیڈر اور سابق صدر نے کونے سے کونی ٹکرا کر ایک دوسرے سے سلام کیا۔ شہباز شریف نے اپنے دوستوں کے لیے ان کے من پسند اور لذیذ کھانے بنوائے، لیکن علالت کے باعث زرداری اپنا کھانا ہمراہ لائے تھے۔ ملاقات میں مریم نواز شریف بھی شریک ہوئیں۔ پی پی قائدین نے نواز شریف کی صحت سے متعلق نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ دونوں جماعتوں نے پی ٹی آئی کی حکومت کو ملکی مسائل کی بنیادی وجہ قرار دیتے ہوئے عمران خان کو گھر بھیجنے کے لیے حکمت عملی طے کی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا ہے کہ اگر پاکستان کو تباہی سے بچانا ہے تو حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ اگر آج ہم اکٹھے نہ ہوئے تو قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ پی ٹی آئی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے تمام آئینی اور قانونی آپشنز کو بلا تاخیر استعمال کرنا ہوگا۔ مشاورت کے ساتھ اکٹھے ہو کر حکمت عملی کا اعلان کریں گے۔ رسپانسبل رول ادا نہ کیا، ذمہ داری ادا نہ کی، بطور ایک پاکستانی کے، بطور ایک سیاستدان کے، آنے والی نسلیں نہ صرف وہ معاف نہیں کریں گی، جو اس وقت جو قوم ہے وہ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ اس گورنمنٹ سے ملک کو چھٹکارا حاصل کروانے کے لیے ہم نے آج تفصیل سے گفتگو کی، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمیں تمام آئینی، قانونی اور سیاسی آپشنز کو ہمیں بلا تاخیر ہمیں ان کو استعمال کرنا ہوگا۔ پاکستان بچانا ہے تو عمران خان کو بھگانا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عوام کا اعتماد عمران خان سے اٹھ چکا ہے، اب پارلیمان کا اعتماد بھی اٹھنا چاہیے۔ حکومت کو ہٹانے کے لیے احتجاج کے ساتھ ساتھ عدم اعتماد کا طریقہ ہے۔ عمران خان کو ہٹانے کے لیے ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ ماضی کے اختلافات بھلا کر پھر سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کی ورکنگ ریلیشن شپ میں جتنا اضافہ ہوگا اتنا ہی خطرہ حکومت کو ہوگا۔ یہ حکومت اتنا نالائق ہے کہ چلے معیشت پہ ہمارا کنسنسس نہیں بنایا، سیاسی ہمارا کنسنسس نہ ہو، مگر کشمیر تک وہ اپنا پالیسی پہ وہ جو کلیئرٹی ہے اور جو کنسنسس ہونا چاہیے وہ نہیں دکھا سکے کہ عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے، اور اب پارلیمان کا اعتماد بھی اٹھنا چاہیے۔ پاکستان کو ہم نے بچانا ہے تو عمران کو ہمیں نکالنا ہے۔ عوام کا مطالبہ کی بات ہے، وہاں تک تو مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ہم سب پیج پہ ہیں، اور پاکستان کے عوام اسی ایک پیج پہ ہیں۔ جتنا ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ میں اضافہ ہوگا اتنا ہی بہتر امپیکٹ ہوگا۔ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، کراچی سے کشمیر تک، خیبر سے خنجراب تک، ملک کے طول و عرض میں پوری قوم یک زبان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ یوم کشمیر کے موقع پر چھوٹے بڑے شہروں میں کشمیریوں سے یکجہتی کا بے مثال مظاہرہ کیا گیا۔ کوہالہ سمیت دیگر علاقوں میں انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی۔ قوم نے ایک بار پھر آزادی تک کشمیریوں کے ساتھ چٹان کی طرح ساتھ رہنے کے عہد کی تجدید کر دی۔ پوری قوم یک زبان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ بھارت کے خلاف برسر پیکار کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں نکالی گئی۔ مظفر آباد میں صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ ضلع باغ بھی کشمیر کی آزادی کے حق میں نعروں سے گونج اٹھا۔ اسلام آباد میں پارلیمنٹ سے دفتر خارجہ تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر سمیت ممبران پارلیمنٹ نے بھی شرکت کی۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ایبٹ آباد، سوابی، ٹانک میں بھی تقریب کا انعقاد۔ 4 صدا میں ننھی دنیا نے کشمیری بچوں کے ساتھ بے مثال یکجہتی کا اظہار کیا۔ سندھ کے شہر شکارپور، نارا، اوباڑو، ٹنڈو جام، جیکب آباد، قندکوٹ، میرپور ماتلو، میرپور خاص اور خیرپور ناتھن شاہ میں ریلیاں تقریبات کا بھی انعقاد کیا گیا۔ کوئٹہ، اوستا محمد اور سبی میں یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے ریلیوں کا انعقاد۔ زیارت میں ہزاروں شہریوں نے بھارت کو پیغام دے دیا کہ کشمیر پاکستان ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام نے بھی اپنے کشمیری بھائیوں کو پیغام دیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سکردو، گلگت اور دیگر شہروں میں ریلیاں۔ ملک کی چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں بھی کشمیر کے معاملے پر یک زبان۔
پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، مسلم لیگ نون، شیعہ علماء کونسل، MWM اور دیگر کی جانب سے ریلیاں نکالی گئی، جن میں شرکا نے کشمیر کے حق اور بھارت کے خلاف نعرے بازی کی۔ سابق رکن اسلامی نظریاتی کونسل علامہ سید افتخار حسین نقوی نے کہا ہے کہ کشمیری بھائیوں کی جدوجہد میں ان کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ مسلم دنیا کو یہ باور کروائے کہ ساری دنیا کے مسلمان مل جائیں گے تو ایک دن کشمیر ضرور آزاد ہوگا۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہیے۔ کشمیری بھائی بہت سارے سالوں سے مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ UN کی قراردادوں کے مطابق ان کے حق میں فیصلہ نہیں دیا گیا۔ بھارت نے مظالم کی انتہا کر رکھی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو انسانی حقوق کے تحفظ کی تنظیمیں ہیں، کوئی بھی ان مظلوموں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر ساری دنیا کے مسلمان کشمیری مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو آج کشمیر آزاد ہوتا اور کشمیر پر یہ ظلم کی سیاہ رات لمبی نہ ہوتی۔ پاکستان کی تو ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے آواز بلند کریں، اور یہ آواز فقط 5 فروری ہی کو کیوں، ہر روز کشمیریوں کے حق میں آواز بلند ہونی چاہیے۔ افسوس ہے کہ جو ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ ابھی تک ہم نے ادا نہیں کیا۔ اس سے بڑھ کر ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے وزیر اعظم نے یہ بہت بڑا اعلان کیا کہ میں کشمیر کا سفیر بن کر پوری دنیا میں کشمیر کا مسئلہ اٹھاؤں گا، تو ہمیں توقع ہے کہ موجودہ حکومت بڑھ چڑھ کر کشمیر کے مسئلے کو دنیا میں متعارف بھی کرائے گی، ان کے حق میں آواز بلند کرے گی اور ان کی حمایت میں اقوام عالم کو آمادہ کرے گی کہ اقوام عالم کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کریں۔ وزارت خارجہ کو چاہیے کہ وہ تمام مسلمان ممالک کے ساتھ مسلسل رابطے میں بھی رہیں اور مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کریں وہ کشمیر کے حق میں آواز بلند کریں۔ اگر ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں کی جد و جہد میں عملی حصہ لینا پڑے تو اس کے لیے بھی ہمیں دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ آزاد کشمیر کی حکومت کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں اپنے طور پر اقدام کرے اور اپنے وفود پوری دنیا میں بھیجے اور جا کے کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہاں اٹھایا جائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ دن جلد جائے جب ہمارے کشمیری بھائی آزادی کی زندگی گزاریں گے، آزاد دنیا میں ان کا بھی ایک عنوان اور نام ہوگا۔ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے مظفر آباد میں یادگار شہداء کا افتتاح کر دیا۔ آرمی چیف، صدر اور وزیر اعظم کی بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ صدر مملکت نے بھارت کو 2 ٹوک پیغام دے دیا، کہا آنکھ دکھاؤ گے تو آنکھ نکال دیں گے۔ بھارت میں آج نفرت کی آگ بھڑک رہی ہے، جلد بھارت کا غرور خاک میں ملنے والا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یوم کشمیر پر آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں سب سے بڑی تقریب ہوئی، جہاں صدر مملکت نے یادگار شہداء کا افتتاح کر دیا۔ ڈاکٹر عارف الوی نے یادگار پر پھول رکھے، شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ صدر عارف الوی نے کشمیر گیلری میں رکھی گئی اشیاء کا معائنہ بھی کیا۔ کہا بھارت نے کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے، لیکن اب وہ اپنی ہی لگائی نفرت ہی آگ میں جل جائے گا۔ پاک فوج نے بتا دیا، آنکھ دکھاؤ گے تو آنکھ نکال دیں گے۔ جس انداز سے بالاکوٹ پر اس نے حملہ کیا اور جو ہم نے منہ توڑ جواب دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان نے کہا بھارت مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کر رہا ہے، اس پر خاموش نہیں رہیں گے۔ مقبوضہ کشمیر کی آزادی تک ہماری جد و جہد جاری و ساری رہے گی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی نے سیالکوٹ میں بھی یادگار شہداء تعمیر کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا کشمیر کی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے، کشمیریوں نے آزادی کی قیمت اپنے خون سے چکائی ہے۔ یادگاریں منانا شروع کر دیں تو ہر گاؤں اور ہر محلے میں یادگار تعمیر ہو سکتی ہے۔ تقریب کے شرکا نے مقبوضہ وادی میں بسنے والے کشمیریوں کے حوصلے کی داد دی، یہ امید بھی ظاہر کی کہ بھارت جلد رسوا ہوگا اور جنت نظیر وادی میں آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔
यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कश्मीरियों को भरपूर खिराज तहसीन। आर्मी चीफ ने जोर दिया कि इस आलमी अलमिये को कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का वक्त आ गया है। DGISPR के एक ट्वीट के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीरी अवाम को भरपूर खिराज तहसीन पेश करते हुए उनके हक के खुद इरादियत के हुसूल की जिद्दोजहद और अज़्म को सलाम किया। आर्मी चीफ का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां और लॉकडाउन जारी है। मकबूजा कश्मीर के अवाम भारतीय जबरो जुल्म का जुर्रत से सामना कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि इस इंसानी अलमिये को हमेशा के लिए खत्म किया जाए, जिसके लिए कश्मीरी अवाम और UN करारदादों के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर को हल किया जाए। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 के 12वें मैच में लाहौर कलंदर्स की इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त। मैच के आखिरी ओवर में जमान खान ने अपनी टीम को 8 रन से फतह दिलवा दी। और सच न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।